السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 11ویں جماعت سے مضمون اردو ادب سے خطوط پڑھیں گے جو کہ اکبر الہ آبادی کے لکھے ہوئے ہیں، جس میں ہم نے پیش درس پڑھا اور شاعر کا جان پہچان بھی دیکھ لیا اور خطہ نمبر 1 کو دیکھا اور خطہ نمبر 2 بھی دیکھ لیا۔ اب آج ہم خطہ نمبر 3 دیکھیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں اس میں اکبر الہ آبادی کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم خطے کو اچھی طرح سے پڑھ لیں گے۔ خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یاس، یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں، نہ جائیں گے وہ لیکن سعی کے پاس۔ سناؤ تم کو ایک فرضی لطیفہ کیا ہے، میں نے جس کو زیب خرطاس کہا مجنوں سے یہ لیلیٰ کی ماں نے، کہ بیٹا تو اگر کر لے ایم اے پاس تو فوراً بیاہ دوں لیلیٰ کو تجھ سے، بلا دقت میں بن جاؤں تیری ساس۔ کہا مجنوں نے یہ اچھی سنائی، کجا عاشق کجا کالج کی بکواس، کجا یہ فطرتی جوش طبیعت، کجا ٹھوسی ہوئی چیزوں کا احساس۔ بڑی بی آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہرن پر لادی جاتی ہے کہیں گھاس، یہ اچھی قدردانی آپ نے کی، یہ اچھی قدردانی آپ نے کی، مجھے سمجھا ہے کوئی ہرچ انداز، دل اپنا خون کرنے کو ہوں موجود، دل اپنا خون کرنے کو ہوں موجود، نہیں منظور مغز سر کا آماس۔ یہیں ٹھہری جو شرط وصل لیلیٰ، یہیں ٹھہری شرط وصل لیلیٰ، تو اصطفیٰ میرا باحسرت و یاس، تو اصطفیٰ میرا باحسرت و یاس۔ یعنی کہ یہاں پر شاعر بتانا چاہ رہا ہے کہ جو کہ اس میں ایک دلچسپ لطیفے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لطیفے کے بیان سے پہلے اکبر نے مسلم معاشرے کی ذہنی حالت پر گہرا طنز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اکبر، مسلمانوں کا خدا ہی حافظ ہے اور یہ زندہ و باقی ہے، ورنہ انہوں نے تو اپنی تباہی کے سارے سامان کر لیے ہیں۔ انہوں نے ظاہری و دنیاوی چمک دمک کو اور ترقی کو ہی خوشحالی کا معیار بنا رکھا ہے۔ ان لوگوں کی حالت اس عاشق شاہد مقصود کی سی ہے جو معشوق پر فدا تو ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کے حصول میں درکار پہم کوشش اور جدوجہد سے جی چراتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں کوئی چیز حاصل تو کرنی ہوتی ہے لیکن اس کے لیے ہم قطعی محنت کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یعنی کہ ہم لوگ ہمارے کام سے جی چراتے ہیں، محنت سے جی چراتے ہیں۔ سخت محنت کرنا ہمیں ہرگز پسند نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں بس ہر چیز ہمیں آسانی سے بیٹھے بٹھائے مل جائے۔ ارادے تو بڑے بلند ظاہر کرتا ہے لیکن عمل کا خانہ بالکل خالی ہے۔ اس تمہید کے بعد شاعر نے اس فرضی لطیفے کو کہا ہے جو کہ اکبر الہ آبادی کا ہی لکھا ہوا ہے۔ اس میں وہ لیلیٰ اور مجنوں کی کہانی بتاتے ہیں اور اس کہانی کو تھوڑا سا توڑ مروڑ کا پیش انہوں نے کیا ہے اور اس میں لطافت اور مزاح کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ جہاں پر لیلیٰ کی ماں مجنوں سے کہتی ہے کہ اگر وہ ایم اے پاس کر لے تو وہ لیلیٰ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر اس کی ساس بن جائے گی، لیکن مجنوں سے کہا پڑھنا لکھنا ہوگا۔ مجنوں نے کہا ساس جی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ کی باتیں میری سرحاقوں پر، لیکن شاید آپ عشق کے معاملات اور تقاضوں سے واقف نہیں ہیں۔ کہاں عاشق اور کہاں کالج کی بکواس۔ یعنی کہ یہاں پر مجنوں کو تعلیم حاصل کرنا بالکل ہی پسند نہیں ہے، اس کا صرف ایک مشغلہ ہے جو کہ عشق و عاشقی ہے، اور کہاں انسان کی طبیعت میں موجود عشق کا فطری و پیدائشی جوش و جذبہ، اور کہاں طبیعتوں پر لادا گیا تعلیم کا غیر جذباتی نظام۔
یعنی کہ مجنوں کی طبیعت میں صرف اور صرف عشق و عاشقی بسی ہے، اسے تعلیم حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ لیلا کا ہونے کے باوجود بھی وہ تعلیم سے غیر جذباتی رویہ برت رہا ہے۔ اے بڑی بی، یعنی کہ اب یہاں پر مجنوں لیلا کی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اے بڑی بی، آپ کی عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ یعنی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کئی ہرن پر گھاس لا دی جاتی ہے، یعنی کہ ہرن کس کام کی ہوتی ہے؟ صرف گھاس چرنے کے کام کی ہوتی ہے، یعنی کہ ہرن پر گھاس نہیں لا دی جاتی۔ مجنوں لیلا کی ماں سے مزید کہتا ہے، آپ نے میری اور میرے جذبات کی خوب قدر کی۔ کیا آپ نے مجھے ایسا ویسا سمجھ رکھا ہے؟ ہاں، میں غلام ہوں، لیکن لیلا کا، ہر کسی کا نہیں۔ میں بڑی سے بڑی تکلیف اٹھانے کو تیار ہوں، مگر پڑھائی میں دماغ کھپانا منظور نہیں۔ اور اگر لیلا کے حصول کے لیے آپ اپنی شرط پر اڑی ہیں تو میں بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ میں لیلا کا فراق چھوڑ سکتا ہوں، لیکن کالج کا نہیں۔ یعنی کہ یہاں پر مجنوں اس بات کے لیے قطعی تیار نہیں ہے کہ وہ کالج کو جائے، یعنی کہ اگر اسے لیلا سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تو وہ خوش و خرم اس بات سے ہاتھ دھو دے دے، اس بات سے خوشی خوشی استعفیٰ دے دے گا، یعنی کہ وہ لیلا کو چھوڑ دے گا، لیکن کالج جانا اسے ہرگز پسند نہیں ہے۔ اسی طرح شاعر اس خطے میں ہمیں اس بات کی تربیت دے رہے ہیں کہ ہمارے اندر بڑی بڑی خواہشات ہوتی ہیں، بڑے بڑے ارادے ہوتے ہیں، لیکن بڑے بڑے ہم خواب دیکھتے ہیں، لیکن وہ خوابوں کو پورا کرنے کے لیے، ان ارادوں کو پورا کرنے کے لیے، ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم محنت کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ مشکل راستہ ہوتا ہے، اگر اس خواہش کو یا اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اگر ہمیں مشکل راستہ ملتا ہے تو ہم اس مشکل راستے پر چلنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتے، چاہے کہ اگر ہم اس خواہش کو، اس ارادے کو، اس خواب کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، اسے چھوڑنا کیوں نہیں ہوتا، ہم اس کے لیے قطعی تیار نہیں ہوتے۔ یہاں پر شاعر یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ انسان محنت و مشقت سے جی چراتا ہے، اور اگر اسے کئی مشکلوں، مصیبتوں، کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو تو وہ اس راستے کو ترک کر کر آسانیوں کا، یعنی کہ آسانی بھرا، یعنی کہ شارٹ کٹ کا راستہ استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح شاعر نے اس خطے میں یہی بات جتانی چاہی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔